رات کا سناٹا جیسے کسی قیامت کا پیش خیمہ ہو، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور سرد ہوا میں عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نادیدہ وجود کی موجودگی کا احساس ہو۔ گاؤں دھنی پور کے ہر دروازے کے پیچھے خوف چھپا ہوا تھا اور کوئی بھی اس رات باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سناٹے کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک رات تھی۔ رامو اور اس کے دوستوں نے ہنسی مذاق میں رات کے اندھیرے میں کھیتوں کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ ان کے قدم انہیں کسی بھیانک حقیقت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک معمولی کھیل، ایک جستجو اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جس نے ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ اچانک ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی، ہوا تیز ہو گئی، درختوں کی شاخیں زور سے ہلنے لگیں اور سامنے سے ایک سایہ نمودار ہوا، ایک ایسی مخلوق جس کی آنکھوں میں خون کی پیاس اور چہرے پر انتقام کا نشہ تھا۔ یہ چڑیل تھی جس کا گاؤں میں ذکر تھا، لیکن کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ حقیقت میں موجود ہے۔ یہ رات اس کھیل کا آغاز تھا جس میں زندگی اور موت کا فرق مٹ چکا تھا۔ گاؤں والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی خوفناک مخلوق کے چنگل میں پھنس چکے ہیں جو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس رات کے بعد دھنی پور کا ہر شخص صرف ایک ہی سوال کرتا تھا، کیا ہم بچ پائیں گے یا چڑیل کی وحشت میں ہر رات کوئی نئی قربانی دی جائے گی؟ گاؤں دھنی پور میں رات کا منظر بہت پرسکون ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے لوگ رات کے وقت عجیب آوازیں سننے لگے تھے۔ رات کے سناٹے میں ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی عورت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو۔ گاؤں کے نوجوان دلیر لڑکے رامو اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو جا کر اس راز کا پتہ لگائیں گے۔ رات کے اندھیرے میں رامو اور اس کے دوست ہاتھوں میں مشعلیں لے کر کھیتوں کی طرف نکلے۔ جیسے ہی وہ کھیت کے قریب پہنچے، اچانک ہوا تیز ہونے لگی اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ رامو نے ایک سایہ دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک ایک چیخ سنائی دی۔ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ سب کے قدم تھم گئے۔ سیاہ بادلوں کے درمیان سے ایک پرچھائی نمودار ہوئی، لمبے بال اور نوکیلے ناخن۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خونخوار چڑیل تھی۔ رامو نے چیخ مار کر پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چڑیل اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں ان میں سے ایک دوست کا گلا دبوچ لیا۔ رامو اور اس کے دوست خوف کے مارے گاؤں کی طرف بھاگے، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ ان کا دوست راجو پیچھے رہ گیا تھا اور اس کی چیخیں گاؤں تک پہنچ رہی تھی۔ گاؤں پہنچتے ہی رامو نے سب کو بتایا کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا ہے اور راجو اب نہیں رہا۔ گاؤں میں خوف کا عالم چھا گیا۔ بزرگوں نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک معصوم لڑکی شریا، اس کو کچھ نوجوانوں نے بے رحمی سے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو اسی کھیت میں دفن کر دیا تھا۔ اب وہی لڑکی چڑیل بن کر واپس آئی تھی اور بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اگلی رات پورا گاؤں جاگ رہا تھا، دروازے بند، کھڑکیاں مقفل اور لوگ اندر بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی رات کا پچھلا پہر آیا، ایک سرد ہوا گاؤں میں چلنے لگی۔ رات کے سناٹے میں ایک بار پھر وہی چیخ سنائی دی، لیکن اس بار یہ چیخ کسی دور دراز جگہ سے نہیں بلکہ گاؤں کے بیچوں بیچ سے آ رہی تھی۔ رامو اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ چڑیل کی سرخ آنکھیں تاریکی میں چمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کے بیچ میں چل رہی تھی اور اس کی موجودگی سے پورا ماحول خوفزدہ ہو گیا تھا۔ چڑیل نے گاؤں کے چند گھروں پر حملہ کیا۔ اس رات 2 اور نوجوانوں کی موت ہو گئی اور ان کی لاشیں ایسے حالات میں ملی جیسے کوئی وحشی درندہ انہیں چیر پھاڑ گیا ہو۔ گاؤں کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ چڑیل کسی معمولی روح کا کام نہیں بلکہ یہ بدلے کی بھٹکتی روح ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے سب کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ چڑیل کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اس کی لاش کو تلاش کر کے اس کی روح کو سکون پہنچانا۔ رامو گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ اس کھیت کی طرف نکلا جہاں چڑیل کی لاش کو دفن کیا گیا تھا۔
کھیت کے بیچوں بیچ ایک پرانی سوکھی ہوئی جھاڑیوں سے بھری جگہ تھی جہاں برسوں پہلے شریعہ کو بے رحمی سے دفنایا گیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھدائی شروع کی، ایک شدید بدبو پھیلنے لگی۔ اچانک زمین سے ایک آہستہ سے گونجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ان کے نیچے سے کراہ رہا ہو۔ چڑیل کی قبر کو کھولنا آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین کو کھودا، ایک تیز ہوا چلنے لگی اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ ان کے ہاتھوں سے کدالیں چھوٹنے لگیں اور چڑیل کی روح کا قہر آسمان پر بجلی کی گرج اور زمین کی ہلچل میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک خون آلود ہاتھ نمودار ہوا اور گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گاؤں میں افراتفری مچ گئی۔ چڑیل کے آزاد ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن چڑیل کا انتقام کسی کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا جو برسوں پہلے اس کے قتل میں شامل تھے۔ رامو نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چڑیل کا خاتمہ کیا جائے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ چڑیل کو تب تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی روح کو سکون نہ ملے۔ اس کے لیے رامو کو اس جگہ جانا پڑے گا جہاں چڑیل کی روح کو قید کیا گیا تھا۔ رامو اور اس کے ساتھی ایک مخصوص رسم ادا کرنے کے لیے ایک قدیم مندر میں گئے، لیکن چڑیل نے آخری حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مندر کی دیواریں لرزنے لگیں اور ہوا میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ چڑیل کی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگیں اور ایسا لگا کہ وہ مندر کے اندر آ گئی ہے۔ رامو نے وہ رسم پوری کی جو چڑیل کی روح کو آزاد کر سکتی تھی، لیکن جیسے ہی رسم ختم ہوئی، چڑیل کی چیخیں بند ہو گئیں اور ایک لمحے کے لیے سکون چھا گیا۔ سب نے سوچا کہ چڑیل کا قہر ختم ہو چکا ہے، لیکن رات کے آخری پہر میں ہوا ایک بار پھر چلنے لگی اور رامو کو دور سے ایک دھیمی مگر دل دہلا دینے والی ہنسی سنائی دی۔